فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور اس کے بعد کے کچھ حالات کا ذکر ہوا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے اور ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کی آسانی شاہی محل میں آپ کی پرورش ہوتی رہی. اور جب آپ بڑے ہو گئے اور اپنے پکی عمر کو پہنچ گئے تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں. اس عمر سے متعلق بعض لوگوں نے فرمایا کہ 33 سال اور بعض نے 40 اور بعض نے فرمایا کہ 33 اور 40 سال کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے یہ بہترین اور بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے. جب آپ اس عمر کو پہنچ گئے، علم و حکمت آپ کو عطا ہو گئی، آپ کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کچھ کم ہونے لگے تھے. اس کی ایک خاص وجہ یہ کتابوں میں لکھی ہے کہ مصری لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کی وجہ سے جو اٹیچمنٹ ہے، جو تعلق ہے، جو آنا جانا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ خیال کر لیا کرتے تھے. تاہم مظالم تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فطری طور پر ظالم کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، مظلوم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات خیر کی کرتے رہا کرتے تھے. اور آپ کے ساتھ تعلق والوں کا کچھ ایک حلقہ بھی ہو گیا تھا. کچھ لوگ تھے جو آپ سے محبت کرنے والے تھے اور شہر میں مختلف جگہ پہ تھے. بہرحال ایک مرتبہ قرآن مجید کے اندر ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر وہ داخل ہو رہے تھے، واپس آ رہے تھے، وہ لوگوں کی غفلت کا اور سونے کا آرام کا وقت تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 آدمی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک اس میں مصری قوم کا تھا قبطی اور ایک بنی اسرائیل کا تھا. مصری عام طور سے بنی اسرائیل کو گھسیٹتے رہتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مصری کو سمجھانے کے لیے جب بات چیت ہوئی اور آپ نے اس کو ایک ہاتھ لگایا تو اسی وقت وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، وہیں کے وہیں وہ مر گیا. قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. جیسے یہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی اور عرض کیا یا اللہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہو گیا، اس میں نے صحابن تو قتل نہیں کیا. پھر اللہ رب العزت نے اسی وقت جو ہے ان کو رحمت کی اور مغفرت کی جو اطلاع بھی فرما دی. یہ واقعہ ہو گیا. اب کسی مصری کا قتل ہو جانا اور قاتل کا نہ معلوم ہونا کہ کس نے معاملہ کیا تو یہ اس دارالحکومت کے اندر، اس جگہ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اب موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان تھے، خوف میں تھے، معلوم نہیں کیا ہوگا، کیسے میرے ساتھ معاملہ ہوگا. تو وہ بھی ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے اور فرعون کے پاس معاملہ پہنچا اور فرعون کو کہا گیا کہ یقیناً کسی نہ کسی بنی اسرائیل کے بندے نے ہی کیا. تو فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے، بنی اسرائیل نے کیا ہے لیکن وہ خاص بندہ تلاش کر کے لے کر آؤ، اس کو سزا دی جائے. اب ساری قوم کو تو سزا نہیں دی جا سکتی، اب بندہ تلاش کرو. اب بندہ تلاش کرنے لگے، کہیں کوئی سراغ نہ ملے. اللہ کی شان اگلے ہی دن قدرتاً ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح جا رہے تھے. وہی اسرائیلی جو کل پچھلے بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا آج ایک اور مصری بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے مصری بندے کو بھی سمجھانے کی کوشش کی اور بنی اسرائیل کا جو اپنا بندہ تھا اس کو بھی کہا انک لغوی مبین. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ تو بھائی بہت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا آج اس سے لڑ رہا ہے. اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی. اب یہ بندہ یہ سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے آج ایک پنچ مجھے بھی مار دینا ہے. کل تو ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو گیا، لگتا ہے آج ایک پنچ مجھے بھی لگے گا. تو وہ بیچ میں کہنے لگا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، کہ جس طرح کل آپ نے ایک بندے کو مار دیا تھا آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اب وہ فرعونی جس کو ابھی تک کچھ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کل بندہ کس نے مارا،
ان کے سامنے ایک بات آ گئی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، وہ وہاں سے جھگڑے سے نکلا اور سیدھا فرعون کے دربار میں جا کے اس نے شور مچا دیا کہ جی قاتل مل گیا، اور قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وارنٹ جاری ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے، ان کو پھر لے کر آؤ۔ اب پولیس نکلی کہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں۔ ادھر سے اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کوئی محبت کرنے والا بندہ تھا، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے قتل کے بارے میں بادشاہ کے دربار میں فیصلے ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، آپ خاموشی سے راتوں رات فوراً یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں نہ رہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو مانا اور فوراً وہاں سے نکل گئے۔ ابھی اچانک نکلنا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی سادہ سامان سفر نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس طرح کے سفر اور پریشانیاں دیکھی بھی کوئی نہیں تھی۔ اب جب نکلے ہیں تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی بار بار نوک ہو رہا ہے، ادھر 3 دفعہ نوک ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں تو اس پریشانی کے اندر تھے، اور خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا، چلتے ہوئے پیچھے دیکھ بھی رہے تھے کہ کہیں فرعون اور اس کی قوم نہ آ جائے، پولیس نہ آ جائے، اس پریشانی میں بھی تھے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آج تک جتنی زندگی گزاری تھی، شاہی مہمان خانے میں، شاہانہ انداز میں، کسی قسم کی کوئی بھوک، کوئی تکلیف، کوئی سفر کی مشقتیں نہیں تھیں۔ اب جب آپ نکلے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی زیادہ سفر ہے، نہ کوئی پیسے ہیں، نہ جانے منزل کا پتہ ہے، جانا کہاں ہے، اور آپ نکلے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 8 دن یا 7 دن آپ چلتے رہے، کھانے پینے کو آپ کے پاس کوئی سامان نہ تھا، آپ نے درخت کے پتے چبا کر گزارا کیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ کے پاس جوتے بھی نہ تھے۔ بہرحال جوتے کے بارے میں تو اتنی تفصیل نہیں، لیکن کھانے پینے کا دوسرا سامان آپ کے پاس موجود نہ تھا، اور آپ اس کے بعد وہاں سے مدین پہنچے۔ جب آپ نکلے تو آپ کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے، تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز آسانی کا معاملہ فرمائے گا اور میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ وہاں سے مدین پہنچے۔ مدین کیوں پہنچے؟ مدین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے یہ آبادی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں آ گئے کہ چلو میرا بھی اوپر سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے، ان کا بھی سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تو بہرحال یہ مدین پہنچے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ مثلا راستوں کا تو معلوم نہیں تھا کہ کہاں سے جانا ہے، اور بہرحال اللہ رب العزت کے اوپر کامل توکل کرتے ہوئے وہ آگے چلے، کامل توکل کے ساتھ۔ جب مدین پہنچے تو مدین کی آبادی سے پہلے الحمدللہ اس سال سعودی عرب کے سفر میں مجھے یہاں بستی مدین جانا ہوا، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کنواں جہاں پر آپ آئے، اور وہ بستی جہاں آپ نے 10 سال تقریباً گزارے یا اس سے زیادہ وقت گزارا، اس کو الحمدللہ دیکھنے کا موقع ملا۔ بلکہ اس کنویں کے اوپر جس کنویں کا بھی ذکر آئے گا، پہلے ایک لطیفہ سن لیجئے پھر واقعہ سن لیتے ہیں۔ اس کنویں کے اوپر جا کے ہمارے ساتھ گجرانوالہ کے ایک مفتی نعمان صاحب ساتھ تھے اور کچھ حضرات تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک دعا مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی بھی کروا دی تھی اور ان کو گھر بھی دے دیا تھا، کیونکہ تو اپنے گھر سے نکل گئے تھے، فرعون کے گھر سے نکل کے اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو وہاں پہ کنویں کے پاس پہنچے تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ دیکھو کہیں کوئی درخت نظر آتا ہے تو نیچے یہ دعا کر لو اور کسی سائے میں بیٹھ کے پھر اللہ سے مانگو دعا۔ تو پھر میں نے ان کو ایک اور لطیفہ سنایا، تو کہنے لگے ہو سکتا ہے آپ کریں تو کوئی سلسلہ بن جائے اور ایک شادی اور ہو جائے۔ میں نے کہا حضرت یہ دوسری شادی کی خواہش بعض مردوں کے لیے اس خارش کی مانند ہوتی ہے کہ کمر میں خارش بھی ہو رہی ہوتی اور ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا ہوتا، اور خارش بھی ختم نہیں ہوتی، ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ انبیاء کے بعض مقامات تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس طریقے سے اس حال میں راستے میں کھانے کو نہ تھا، پتے وغیرہ چبانے کی نوبت بھی آئی اور آپ مدین پہنچے۔
جب مدین پہنچے تو مدین کا ولما ورد ماء مدین قرآن مجید کے اندر ہے، ولما ورد ماء مدین۔ جب آپ مدین کے کنویں پہ پہنچے تو وہاں آپ نے یہ دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جن کی بکریاں ہیں، وہ بکریوں کو لے کے سائڈ پہ کھڑی ہیں، اور باقی جو قوم کے لوگ ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں بھی اونچ نیچ کا وہی معیار اور ظالم اور مظلوم کا وہی معیار، امیر اور غریب کی تفریق یہاں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو ان کو کہا کہ بھئی آپ باہر کیوں کھڑی ہیں، الگ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مردوں سے اختلاط نہیں کرنا چاہتی، ہم ویسے بھی کمزور ہیں اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، ہم جب تک یہ لوگ چلے نہیں جاتے ہم اس تک انتظار کریں گی، جب یہ لوگ چلے جائیں گے بچا کچا پانی یا جو کچھ ہو سکے گا ہم سے وہ کر کے جانوروں کو پلا کے ہم چلے جائیں گے۔ اس قسم کی بات ان بچیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فوری طور پر ان کی مدد کے لیے آمادہ ہو گئے، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کو رخصت کیا۔ یہاں سے چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات، ضعیفوں کی کمزوروں کی مدد انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ کسی کمزور کو میری مدد کی ضرورت ہے، گو کہ آپ خود اس وقت پریشانی میں ہیں لیکن آپ نے دوسروں کی مدد کی۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے میں کوئی مذائقہ یا بری بات نہیں، جب تک کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ہاں، جب فتنے اور برائی کا اندیشہ ہو پھر نامحرم سے بات کرنا منع ہے۔ تیسرا یہ کہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ اس وقت پردے کے احکامات تو نہیں تھے، لیکن وہ عورتیں پیچھے پیچھے ہی تھیں مردوں کے ساتھ اختلاط کو ہمیشہ ہر قوم نے ہر زمانے میں عورتوں نے اس کو برا ہی سمجھا۔ جو شریف لوگ ہوتے تھے وہ اسی طریقہ کا ان کا سلسلہ ہوتا تھا۔ جو طبعی شرافت اور حیا ہے وہ اسی بات کا تقاضا کرتی تھی کہ عورتیں مردوں کے درمیان داخل نہ ہوں۔ اسی طرح انہوں نے جو کہا نا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی تم ایسے کیسے؟ کبھی گھر میں ہمارے کوئی اور مرد نہیں، ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ آ نہیں سکتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا اس زمانے میں بھی گھر سے باہر نکل کے کام میں جانا یہ پسندیدہ نہیں تھا، ہاں مجبوری کی کیفیت میں ضرور ہو جاتا تھا۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، گزشتہ دنوں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا، ان کو ایک عورت نے برائی کی طرف راغب کیا۔ آج ہم نے ایک خاتون کا واقعہ سنا کہ جو مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلی، خوشی سے نہیں نکلی، شوق سے نہیں نکلی، مجبوری کی وجہ سے نکلی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ عورتوں کا عام طور سے نکلنا یا مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے یا بعض دفعہ کوئی بری عورت ہوتی ہے تو وہ برائی کی وجہ سے نکلتی ہے۔ انبیاء کا طریقہ کار کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی عورت ہمیں برائی کی طرف بلائے ہم کہیں معاذ اللہ کے سے ڈرتے رہیں، گناہ سے بچیں، اللہ عزت عطا فرمائیں گے جیسے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور اگر کوئی عورت مجبوری کی وجہ سے نکلے، اس کی ضرورت کو پورا کر کے سائٹ پہ ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ضرورت کی اور اس کے بعد سائٹ پہ ہو گئے، سائے کے نیچے بیٹھ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، دعائیں مانگنے لگے، اس سے زیادہ ان سے کوئی مطلب نہیں رکھا، تو فرمایا کہ اگر کسی ایسی عورت سے رابطہ ہو جو کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلے، اس کی ضرورت اگر آپ پوری کر سکتے ہیں کرے، جتنی ضرورت کی بات ہے اس کے علاوہ کوئی رابطہ نہ رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اللہ ایسے لوگوں کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ یہ عزتوں کا راستہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اب یہ دونوں بچیاں اپنے جانوروں کو لے کے گھر پہنچی۔ یہ جو شیخ کبیر جن کا ذکر ہے اکثر مفسرین کو فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے جا کے اپنے والد نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو والد نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ان کو بلا کے لے کر آؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کو پانی پلانے کے بعد قرآن کے اندر آتا ہے ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ایک درخت کے یا کسی سائے میں آ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے مانگنے لگے اللہ میں ہر اس خیر کا محتاج ہوں جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں، میں تو مانگنے والا ہوں، اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے بعد ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فجاءته احداهما تمشي على استحياء، کہ وہ شرماتی ہوئی حیا کی چال چلتی ہوئی آئی۔ اللہ
ہمارے زمانے کی بھی عورتوں اور بچیوں کو ایسی چال عطا فرما دیں کہ ان کے چلنے کی پاک دامنی کی گواہی قرآن اللہ رب العزت آسمانوں میں عطا فرمائیں، فرشتے گواہی دیں کہ یہ حیا والی چال ہے۔ وہ کیسی وہ پاک دامن بچی تھی کہ جس کی پاک دامنی کی اور حیا کی چال کی گواہی قرآن مجید میں اللہ نے نازل کی۔ فرمایا فجاءت احداهما تمشي على استحياء، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی آئیں، حالانکہ اس وقت پردے کے باقاعدہ قانون نہ تھے، لیکن شریف گھروں کے اندر یہ ہمیشہ سے ہی رہا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا جب وہ قریب آئیں اور موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو اپنے چہرے کو آستین سے چھپا لیا، پھر بات کی اور آگے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک، کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ نوجوان بچی کا خود کہنا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں یہ حیا کے خلاف تھا، اور یہ کہنا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں یہ حیا کے مطابق تھا۔ مطلب ایک ایک بات، چال میں، الفاظ میں، جملے میں، ایک ایک چیز کے اندر حیا کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ اس بچی نے کیا فرمایا؟ ان ابی یدعوک، کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں آپ کو بلا رہی ہوں آپ میرے ساتھ چلیں۔ والد کو اس نے خود کہا تھا کہ ہمیں ایک کام والے کی ضرورت ہے، ہم بڑی ہو چکی ہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں، تو آپ اپنے پاس ایک کام والا کو خدمت کے لیے رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے، وہ قوی بھی ہیں اور وہ امین بھی ہیں۔ خیر یہ لے کے جب واپس چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پہلے کہہ دیا کہ بھی دیکھو میں آگے آگے چلوں گا، تم نے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یہ پھر حیا کی بات ہے کہ تم مجھے بتانا رائٹ ہونا ہے، لیفٹ ہونا ہے، سیدھے چلتے رہنا ہے، مجھے پیچھے سے بتاتی رہنا، میں آگے چلتا رہوں گا، تم آگے چلو میں پیچھے چلوں، یہ حیا کے خلاف ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہ دونوں وہاں پہنچے، اور جب بچی نے بھی وہ اپنے والد کو کہا کہ آپ ان کو اپنے پاس کام کے لیے رکھ لیجئے، یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ آپ نے حیران ہو کے پوچھا قوی الامین کیسے ہو گئے، تم کیسے کہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا قوی اس طریقے سے ہیں کہ جب کنویں سے پانی نکالنا تھا تو ان کی قوت اور ان کی ساری چیزیں پانی نکالنے میں اور اس واقعے میں ظاہر ہو گئیں، اور باقی لوگ بھی ان کو دیکھ کے پیچھے ہو گئے اور انہوں نے پانی تسلی سے نکالا۔ تو قوت تو وہاں سے ظاہر ہوئی، اور امانت ایسے ظاہر ہوئی کہ جب میں آپ کی طرف سے دعوت دینے ان کے لیے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلو، اور پیچھے سے آواز دیتی رہنا، اطلاع اشارے سے کسی طریقے سے کرتی رہنا کہ میں وہاں سے لیفٹ رائٹ جہاں ہونا ہے ہو جاؤں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی خوش ہو گئے کہ واقعی یہ ایسی ہی بات ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کے پاس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے اپنی پیدائش کا، فرعون کا، بنی اسرائیل کے اس طرح کے سارے حالات اور اسی جو غلطی سے جو بندہ مر گیا تھا وہ تفصیلات جب بتائیں، اور کہا کہ اس طرح میں خوف کے عالم میں نکلا ہوں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اب آپ فکر نہ کریں، اب آپ بہترین جگہ پر آ گئے، یہاں آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشانی کا بات نہیں۔ انہوں نے فرمایا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہ اب آپ ظالموں کی قوم سے ادھر آ گئے، یہاں ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب بیٹی بھی کہہ چکی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام بھی ساری باتوں کو دیکھ چکے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا قال انی ارید ان انکح احدى ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کی آپ سے شادی کر دوں اس شرط کے اوپر کہ آپ میرا کام کریں، 8 سال تک ہماری بکریوں کو چرائیں، اور اگر آپ 10 سال کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ تمہاری طرف سے 10 سال ہو جائے، لیکن اس کی زبردستی میں نہیں کرتا، میں 8 سال کی بات کرتا ہوں، 8 سال تو کرو، اور 10 سال کرنا چاہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو طے کر لیا اور دونوں کے اندر یہ بات طے ہو گئی، اور انہوں نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، کہ میری اور آپ کی یہ بات طے ہو چکی ہے۔ قال ذلک بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ ہمارے اوپر اس بات کا گواہ ہے، ہماری یہ بات طے ہو چکی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے، یہ جو 2 چیزیں بتائی گئی نا، قوی الامین، کسی بھی ملازم کے اندر، مینیجر کے اندر، کسی بھی عہدیدار کے اندر ان 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری۔ آج ہمارے ماحول میں سرکاری عہدوں کے اوپر، ملازمتوں کے اوپر، اداروں میں، مختلف جگہوں پر کام کی صلاحیت کے لیے ڈگری کو دیکھا جاتا ہے، لیکن دیانت، اخلاق، امانت، ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے ہر طرف چور بازاری
اور رشوت اور خرابیاں اور بہت سارے نقصانات موجود ہیں۔ اگر ان دو چیزوں کو دیکھا جائے، وہ قوی بھی ہو، امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو اور اس جگہ کا اہل بھی ہو، تو پھر اس میں آسانیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر ادارے اچھے چلا کرتے ہیں، انتظامات ٹھیک ہوا کرتے ہیں۔ ایک آخری بات کرنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو لڑکی کے والد ہیں، لڑکے کو اپنی بیٹی کی شادی کی خود بات کی۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، ہماری اس امت میں بھی یہ موجود۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں تو آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا میری بیٹی سے شادی کر لو، حضرت عمر سے کہا میری بیٹی سے شادی کر لو۔ تو لڑکی کے باپ کا اپنی بیٹی کے لیے لڑکے کو یا لڑکے کے گھر والوں کو شادی کی دعوت دینا، پیغام دینا، نکاح کا پیغام دینا 100% جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی لڑکی کا والد ہو اور وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی زبان سے دے دے۔ یہ انبیاء کا طریقہ بھی رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور اس امت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ علماء کے اندر یہ معیوب نہیں ہے، لیکن عوام الناس کے اندر اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں اس سوچ کو بھی اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔